والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کی اس نشست میں ہم اس پہلو کا جائزہ لیں گے کہ ہم اپنے اندر اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں، اور لوگوں کے ساتھ ہم مخلص کیسے ہو سکتے ہیں۔ سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا اور ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں کسی شخص کے دل میں رکھ دیتا ہوں اور پھر خود اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی جس دل میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں اخلاص کی نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ عوام کی مدح اور مذمت بندے کے نزدیک یکساں ہو جائے، کوئی انسان کی تعریف کرے یا تنقیص کرے وہ انسان کے لیے یکساں ہو جائے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا بھول جائے، کوئی نیکی کی ہے تو پھر اسی کو بار بار نہ دیکھتا رہے بلکہ اس کو بھول جائے، اور تیسری بات کہ یہ بھی بھول جائے کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا ثواب چاہتا ہے۔ یہ اخلاص کی نشانیاں ہیں، اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے اخلاص کو خالص بنانا چاہتا ہے تو پھر اسے ریا اور دکھلاوے سے دور کر دیتا ہے، مطلب وہ دکھلاوے کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں علم اور عمل میں اخلاص کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، سلف صالحین کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ علم اور عمل میں انتہائی خلوص رکھنے والے لوگ تھے، اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تب جنت کو بولنے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے 3 بار کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر کہا کہ میں ہر بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں، یعنی جنت عدن نے کہا کہ میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ جس شخص کے اندر بخل ہے، جس کے اندر دکھلاوا ہے، اب جنت کہہ رہی ہے کہ میں اس کو نہیں ملوں گی۔ تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے اندر بخل تو نہیں، کہیں ہم ریاکاری کے لیے کام تو نہیں کرتے، اس چیز کو منع کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے یقیناً وہ ولی اللہ ہے۔ آج علم تو بڑھ گیا ہے لوگوں کے پاس لیکن عمل نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید نے ایک مثال دی کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسے لوگ جن کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، ان کی مثال تو گدھوں جیسی۔ تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر عتاب کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کہ انسان اپنا عتاب کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، اور جب تک انسان اپنا احتساب نہیں کرتا اس وقت تک انسان کو خلوص کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب اس کی عادت شیر خوار بچوں جیسی ہو جائے کہ تعریف اور مذمت کی کچھ پرواہ نہ کرے، یعنی بچوں پر تعریف کرنا یا مذمت کرنا وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو مخلص انسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کی تعریف اور مذمت اس کے لیے برابر ہو جائے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ہم تک پہنچی۔ اب یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ دکھلاوا کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہم اپنے کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی حالات سے بھی واقف ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے اعمال میں ریا کرتے تھے، مگر اب ایسے لوگ ہیں
جو ان اعمال میں بھی ریا کرتے ہیں جنہیں وہ نہیں کرتے۔ یعنی یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگ کوئی عمل کرتے تھے، اس میں ریاکاری کرتے تھے، اب عمل نہیں کرتے لیکن اس کا کریڈٹ لینے کو تیار ہوتے ہیں اور اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں خود احتسابی کی طرف آنا ہوگا۔ حضرت ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم جب کوئی کتاب لکھے تو اسے مناسب ہے کہ اس سے نصرت دین کا قصد کرے، نہ کہ حسن تعریف کا، کہ اس سے اس کے اندر تعریف کا طلب پیدا ہوگی کہ وہ اپنی تعریف چاہتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر نصرت دین کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔ اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، دین کی نصرت اور دین کے احیاء اور دین کی اشاعت کے لیے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم فرمان ریاکاری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی اور دکھلاوے کی 3 علامات ہیں، سمبلز ہیں یا سائنز ہیں۔ پہلی کہ جب اکیلا ہو تو سستی کرے، یعنی انسان جب اکیلا مجرد ہو تو سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر ادا کرے۔ دوسری بات فرماتے ہیں جب لوگوں میں ہو تو خوش ہو، اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس کی تعریف کریں تو زیادہ عمل میں مشغول ہو، اور جب مذمت کریں تو اس میں کمی کر دے۔ یہ ریاکاری کی علامات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں کہ انسان دوسروں کی باتوں سے متاثر ہو جائے۔ مخلص وہی ہے جو اپنی نیکیوں کو مخفی رکھتا ہے اور اپنی برائیوں کو بھی مخفی رکھتا ہے۔ یعنی اس حوالے سے انسان کو اپنی نیکیوں کو دوسروں پہ ایکسپوز کرنا، دوسروں کو بتاتے رہنا، یہ چیز جو ہے یہ ریاکاری میں آتی ہے۔ شداد بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں وہ لوگوں کو پڑھانے بیٹھے ورنہ یہ کام نہ کرے۔ یعنی پڑھائے گا کون، تعلیم کون دے گا؟ کہتے ہیں پہلا وہ لوگ جو اللہ کی نعمتیں یاد دلائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا ان کو گناہ یاد دلائے تاکہ وہ توبہ کریں، اور تیسرا شیطان کی دشمنی یاد دلائے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ کہ ایک واعظ کا، ایک مبلغ کا، ایک عالم کا، ایک استاد کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائے تاکہ وہ شکر ادا کریں، وہ ان کو گناہ یاد دلائے تاکہ وہ توبہ کریں، اور شیطان جو انسان کا دشمن ہے اس کے حوالے سے ان کو آگاہی دے۔ تو ایسے شخص کو تعلیم دینا اور دوسروں کو سکھانے کی اجازت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو علم تو علماء کا سا حاصل کرتے ہیں اور کام جاہلوں جیسے کرتے ہیں۔ یعنی علم حاصل کرنا اور پھر کام جاہلوں والے کرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ حسن بصری فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس امت پر مجھے سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے اس شخص سے ہے جو زبان کا عالم ہو اور دل کا جاہل ہو۔ یعنی زبان کا عالم ہونا اور دل کا جاہل ہونا